ربنا رب القلوب. وہ ایک گروہ کا امام آ رہا ہے، دوسرے کا امام آ رہا ہے، تیسرے کا امام آ رہا ہے، 4 کا امام آ رہا ہے، امت بٹی ہوئی تھی. اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود پر، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ اس کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. یہ پیارا دیس، یہ پیارا ملک جس میں تم سانس لے رہے ہو، رب محمد کی قسم پوری دنیا جا کر دیکھ لو، اس طرح کا پیارا دیس تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا، جہاں پر عبادت ہوتی ہے عرش والے اللہ کی. یہاں پر شرک، قبر پرستی کا شرک، اس کا وجود نہیں ہے. امام عبدالعزیز نے شرک کے سارے مناظر کو مٹایا، جیسے ان سے پہلے محمد بن سعود نے اور محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے اس دھرتی کو شرکیہ اڈوں سے پاک کر کے یہاں پر توحید کو قائم کیا. وہی عمل انہوں نے کیا، اور آج تک ان کی آل سعود اللہ ان پہ رحمت فرمائے اور اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، انہیں اور اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مزید توحید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وہ آج تک لا الہ الا اللہ کا لگا ہوا یہ بوٹا، یہ توحید کی پیاری بستی، یہاں پر جب بھی یہ وعدہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کا آوازہ سننے کو نہیں ملتا. وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام اللہ کی طرف سے قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی یہ شریعت، یہ دین آخری دین ہے. اس دین کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین کو تلاش کیا جائے تو اس کی کوئی عبادت، کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. اس دین کو پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے. دین اسلام پریکٹیکل لائف میں اس پر عمل کرنے والی جماعت سب سے پہلی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جنہوں نے اس دین کو اپنے سینے سے لگایا،
اس قرآن اور حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کو پہنچایا، اس کی دعوت دی، اس کو پھیلایا۔ دشمنان اسلام کی عمارت کو گرانے کی پلاننگ دن اور رات میں کر رہے، ان کی محنتیں جاری ہیں، ان کی کوششیں جاری ہیں کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اور ان کا سب سے بڑا وار اسلام کے خلاف وہ اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ذہنوں میں ان کی تصویر کو برا کرنا، ان کے تصور کو خراب کرنا۔ کبھی یہ نعرہ لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتد الناس، سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں بچا تھا، الا اربع، سوائے 4 لوگوں کے۔ حقیقت میں دشمنان اسلام کا صحابہ کرام نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کی ان سے کیا دشمنی ہے؟ ان کی زبانیں اصحاب مصطفیٰ علیہ السلام پر کیوں دراز ہوتی ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی جواب آپ کو ملے گا کہ اصحاب مصطفیٰ علیہ السلام وہ جماعت، وہ گروہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام پہ عمل کیا، اسلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اسلام کے رنگ کو اپنی زندگیوں پہ غالب کیا، تو جو دشمن اسلام ہے وہی دشمن مصطفیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے دشمنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ جب تک صحابہ کرام کی عزت، صحابہ کرام کا وقار اور مقام دنیا والوں کے دلوں میں موجود رہے گا، اسلام کی عمارت کھڑی رہے گی، اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ باقی رہے گا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ذہنوں میں کافر و منافق، غاصب اور ظالم قرار دے دیا جائے، کیونکہ جب اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذہن یہ تسلیم کر لے کہ یہ ظالم تھے، یہ غاصب تھے، نعوذ باللہ منافق تھے، نعوذ باللہ کافر تھے، تو امیر معاویہ جو قرآن لکھتے رہے، جو وحی لکھتے رہے، جو قرآن محمد کریم کے دل پہ نازل ہوتا رہا، صحابہ اس کو تحریر میں لاتے رہے، جو فرامین مصطفیٰ پیارے حبیب کی پیاری زبان سے جاری ہوتے رہے، ابو ہریرہ اپنے سینے میں دفن کرتے رہے، عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ کر محفوظ کرتے رہے، صحابہ جو وہی لکھا کرتے تھے، جب صحابہ خود کافر، مرتد، ظالم، غاصب، منافق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو وہ اسلام کا اعتبار کیسے رہے گا جس اسلام کو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں غالب کیا اور اپنے ہاتھوں سے محفوظ کیا؟ اگرچہ ہمارا سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، رافضیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، اہل الحدیث کے ادنا سے خادم کے اس سوال کا جواب قیامت کی دیواروں تک نہیں دے سکتی۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ ہم مان لیتے ہیں انوار نعمانیہ کی اس روایت کو، ہم مان لیتے ہیں نعمت اللہ الجزائری کے اس جملے کو کہ ارتد الناس کلہم بعد النبی الا اربع، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کافر ہو گئے سوائے 4 کے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، میرے پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کو کافر کہنے والوں، مصطفیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا میں کون سا دین چلا؟ بت پرستی چلی یا اللہ کی عبادت ہوئی؟ اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، مصطفیٰ علیہ السلام کے اصحاب بننے سے پہلے کیا وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے؟ جب وہ مرتد ہو گئے تھے تو بیت اللہ میں 360 بتوں کو واپس لانا چاہیے تھا یا نہیں؟ مسجدوں کو گرا کر پھر دوبارہ بت پوجے جانے چاہیے تھے
یہ کیسے مرتد ہے جو بلوچستان میں پہنچے تو اسلام لے کر آئے، جو ایران میں پہنچے تو اسلام لے کر آئے، جنہوں نے فارس کو آزاد کروایا تو اسلام لے کر آئے، جنہوں نے قیصر کے علاقوں کو فتح کیا تو اللہ کی توحید کو غالب کیا، نہ وہاں پر ہبل کا بت گیا، نہ عزا کا بت گیا، نہ 360 بت گئے۔ اگر یہ مرتد ہو گئے تمہارے عقیدے کے مطابق تو بت پرستی کے اس سابقہ دور کو پھر دوبارہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تم مر سکتے ہو، ایک سنی خادم کی، اصحاب مصطفیٰ کے خادم کے اس سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی دشمنی کیا ہے اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ دشمنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھیوں نے اسلام کو پہچانا، اسلام پہ عمل کیا، اسلام کو محفوظ کیا، اسلام کو نشر کیا، اس قرآن کو یاد کیا، اس قرآن کو لکھا، عثمان نے اس قرآن کو بانٹا، چھاپا، تقسیم کیا۔ توحید کی دعوت پھیلانے والے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل شرک ہر دور کے اندر جانتے ہیں دعوت شرک کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ عمر ابن خطاب ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضی ہے، امیر معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، حسن حسین ہے، اصحاب اور اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ وہ اپنی شرک کی تحریک کو چلانے کے لیے لازم سمجھتے ہیں جب تک ان کے ایمان کا انکار نہیں ہوگا شرک کامیاب۔ فاضل علوی علیہ من اللہ ما یستحق، یہ ظالم اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو، کہتے ہو یہ ہمارے اصحاب کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، تم نے ان کو پیر مانتے ہو جن کے نام پہ کوئی ایک مٹھی آٹا بھی نہیں دیتا۔ ان صحابہ سے تو 7 شریف اچھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملے آپ کو ہمارا دعویٰ سمجھانے کے لیے کارآمد رہیں گے کہ یہ لوگ شرک کے کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اسی لیے اصحاب محمد سے دشمنی کرتے ہیں۔ کہا تمہارے صحابہ سے تو 7 شریف اچھا ہے، جہاں اتنی گاڑیاں جاتی ہیں، اتنے بڑے قافلے جاتے ہیں، اتنا بڑا میلہ لگتا ہے، عرس لگتا ہے۔ تم بتاؤ کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ جس کے روزے پہ میلہ لگتا ہو، جس کے روزے کے اوپر لوگ جاتے ہوں، جہاں قافلے جاتے ہوں، جہاں گاڑیاں جاتی ہوں۔ پھر کہتا ہے جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں 2 ملنگ تیار کرو، ہمارے تو ملنگ پہلے سے ہی تیار ہیں، تم بھی تیار کرو۔ وہ جائیں گلیوں میں، لوگوں کے دروازوں پہ جائیں، ہمارا ملنگ جائے گا نظر اللہ نیاز حسین کے نام پہ کتنا آٹا مانگ کے آتا ہے۔ تم اپنے سنی دروازوں پہ جا کر 4 خلفاء کے نام پر، 4 یار کے نام پہ حق 4 یار کا نعرہ مار کے ان سے آٹا مانگ کے دیکھو تمہارا ملنگ جیتتا ہے یا ہمارا جیتتا ہے۔ گالتا ہے ویکھڑ دیا نبی جلے اوہد چو نسے ہیں، ان نسے شالا کدی ہو دو ویڈیو بن دی ہوتی اپنے بوئے تے آکے اپنی بیوی نو آندے ہیں پلیز اممہ مدینہ آگے آئیے پیچھے۔ ہن جیڑا بندہ ایہو جے پیر مننے ہیں جیدے نا تے مٹھ آٹے دی بھی کوئی نہ دے ریکھا کہ شیعہ ساڑھے بندیاں نو نہیں ماندے، وہ کینو منی ہے؟ کچھ وچ ہوئے تو منی ہے، وہ انہوں نالو تو 7 شریف ہی چنگا ہے۔ ویکھا اگلے مہینے کنیاں گڈیاں جانیاں، کنیاں مخلوقاں جانیاں، میں نے وہ بندہ کھڑا ہو کے سامنے آ کے اپنا تعارف بھی کرائے، اس صحابی دا بھی نا دسے کہ او دے روزہ مبارک تے انیاں دا قافلہ گیا ہے۔ وہ پاگلا جے دے نا تے موٹھ آٹے دی کوئی نہ منگے۔ چلو انہیں کر لینے ازمائش طور تے 2 ملنگ تیار کرو، ساڑھے تک گئی تیار ہیں، پاہمیں کمیز پاٹا ہی ہوئے گا نا، پاہمیں ناظم دا بوا ہوئے گا، تے پاہمیں ایم پی ایم این اے دا بوا ہوئے گا، پریزیڈنٹ دا دروازہ کیوں نہ ہوئے گا، مطار حد سے ہوئے گی، کھڑا ہو کے آکھے گا بی بی دیو خیرات نظر اللہ نیاز حسین۔ تے تسی اپنے نو سمجھاؤ اور کسے دے بوئے تے نہ جائے،
کسے نو گندیا نہ کرے مولوی دے بوئے تے جا کے آکھے بی بی چاؤں یاران یہ مینوں خیر تپا نہیں سمجھے پھر دوجہ دن اخبار چ فوٹو آپ ویکھ لیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ اصحاب مصطفیٰ سے دشمنی کرنے والے حقیقت میں رب کے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں. ہم مانتے ہیں اللہ کی قسم اور فخر کر کے مانتے ہیں، شرم سے سر جھکا کے نہیں، فخر سے سر اٹھا کے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ کسی صحابی کی قبر پہ وہ نہیں ہوتا جو لال شہباز قلندر کی قبر پہ 7 شریف میں ہوتا ہے. تسلیم ہے ہمیں. لیکن آؤ میں بتاؤں ہوتا کیا ہے 7 میں ہوتا کیا ہے. رب کے گھر کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر 7 شریف میں لال شہباز قلندر کے عرش کا طواف ہوتا ہے. مومن بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع. قبر پرست، امام پرست، گھوڑا پرست، پیر پرست بابوں کی چوکھٹوں کا، بابوں کی قبروں کا، بابوں کے تھڑوں کا طواف کرتے ہیں. مومن مسجدوں میں آتے ہیں حالت رکوع میں، حالت سجدے میں، تمہارے 7 میں
عامر لیاقت کا بھائی ڈاکٹر عمران لیاقت، وہ آتا ہے بابے کی دہلیز پہ آ کر سجدہ کرتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بابے کی قبر تک جاتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے کہ سوا کوئی معبود نہیں، حد نہایاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ہاں اے صحابہ سے دشمنی کرنے والوں، ہم اہل سنت ہیں، ہم مواحد ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہماری گردنیں رب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جھکتی۔ ہم مانتے ہیں جو 7 میں ہو رہا ہے وہ کسی صحابی کے قبر پہ
کیونکہ محمد آئے تھے اس شرک کو مٹانے کے لیے. خالد ابن ولید نے اس شرک کو مٹایا تھا, عمر ابن خطاب نے شرک کو مٹایا تھا, عثمان غنی نے شرک کو مٹایا تھا. تم شرک پھیلانے والے ہو, اصحاب محمد شرک مٹانے والے ہیں. تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے جو اس دور میں لات و عزا کو پوجتے تھے, آج کے دور میں لال شہباز کو پوجتے ہیں. ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں جن کی گردنیں اس وقت بھی رب کے لیے جھکتی تھی, آج بھی رب کے لیے جھکتی ہے. تم کہتے ہو نظر اللہ نیاز حسین پہ آٹا مل جاتا ہے, حق چار یار کے نام پہ آٹا نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, اللہ کی قسم نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا جس طرح لات و عزا کے نام پہ نظر دینا حرام ہے, اس طرح اللہ کو چھوڑ کر پیر جیلانی کے نام پہ, بابوں فقیروں کے نام پہ, حضرتوں کے نام پہ بھی نیاز دینا حرام ہے. ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں جو صرف رب کے نام پہ. ہم یا اللہ مدد کا نعرہ مارنے والا فقیر, اس کی جھولی میں تو چندہ ڈالتے ہیں, اللہ نام پہ سوال کرنے والے کی گود میں آٹا ڈالتے ہیں, لیکن نظر اللہ نیاز حسین کہنے والے تو کھوٹا آنا بھی نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں پتا ہے, ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے. گزرنے والے گزر رہے تھے, مشرکوں کا میلہ تھا, اور میلے کے پجاریوں مشرکوں کا میلہ تھا. انہوں نے روک لیا تھا اور کہا تھا بابے کے نام پہ کچھ دے کر جاؤ. جواب دینے والے نے دیا تھا ہم مسافر ہیں, غریب الدیار ہیں, کچھ دینے کے لیے نہیں. کہا مکھی مار کے ہی دے دو. ایک نے مکھی مار کے دے دی تھی, اس کا راستہ چھوڑ دیا گیا تھا. مصطفیٰ نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مکھی مار کے غیر اللہ کے نام پہ, بت کے نام پہ, دربار کے نام پہ, مندر کے نام پہ, غیر اللہ کے نام پہ دی, وہ بچ گیا, دنیا والوں سے بچ گیا, رب نے جہنم میں ڈال دیا. دوسرے سے کہا تو بھی دے. اس نے کہا کچھ نہیں دوں گا. کہا مکھی ہی دے دے. کہا مکھی کا خالق بھی رب ہے بابا, تمہارا یہ بابا مکھی کیا پیدا کرے گا؟ مکھی کے قدموں میں لگا ہوا اپنا کھانا نہیں چھین سکتا, جو اس کے حلوے شریف سے وہ اٹھا کر اڑ جاتی ہے. یہ مکھی بھی دوں گا تو اللہ کے نام پہ. اس کی گردن مار دی گئی جو توحید کے لیے قربان ہوا, ادھر روح نکلی تھی, ادھر جنت کھل گئی تھی. ہم غیر اللہ کے نام پہ نیاز نہیں دیتے, ہم اس کو شرک مانتے ہیں. ہماری نیازیں بھی اللہ کے نام پہ, مالی قربانی اللہ کے نام پہ, جانی قربانی اللہ کے نام پہ, جسمانی عبادت اللہ کے نام پہ. اصحاب مصطفیٰ سے دشمنی کرنے والوں, ہم تمہاری دشمنی کے راز جانتے ہیں. تم کیوں دشمن ہو میرے پیارے حبیب کے پیارے ساتھیوں کو؟ انہوں نے توحید پھیلائی تھی, تم شرک پھیلاتے ہو. آئیے امت کے سلف کے اقوال ہم آپ کو سنائیں, اہل بیت کے اقوال ہم آپ کو سنائیں کہ وہ اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کو کہتے کیا ہیں. زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرافضۃ حربی وحرب ابی فی الدنیا والآخرہ مرقت الرافضۃ علینا کما مرقت الخوارج علی علی. تہذیب الکمال کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے, کہتے ہیں رافضی میرے بھی دشمن ہیں, مجھ سے بھی جنگ کرنے والے ہیں, میرے بابا علی سے بھی جنگ کرنے والے تھے. انہوں نے ہمارے خلاف ویسے خروج کیا, ہمارے خلاف ویسے دشمنی پہ اترے جیسے خارجی علی کے ساتھ دشمنی پہ اترے تھے. امام زہری کا قول سنیے رحمہ اللہ, فرماتے ہیں ما رأیت قوما اشبہ بالنصارى من السبیہ, میں نے سبائی گروہ سے, عبداللہ ابن سبا یہودی کے ماننے والے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کی جھوٹی چادر اوڑی, ان سبائیوں سے بڑھ کر نصرانیوں سے مشابہت رکھنے والا کوئی اور نہیں دیکھا. نصرانیوں سے سب سے زیادہ قربت والے یہی لوگ. سلیمان کہتے ہیں حسن بن علی بن ابی طالب کے پاس بیٹھا تھا, فقال رجل, ایک آدمی نے کہا من اہل قبلتنا احد ينبغي ان نشهد علیہ بالشرک, ہمارے قبلے کو ماننے والوں میں سے کیا کسی کے مشرک ہونے کو پر گواہی دی جا سکتی ہے؟ کسی کو مشرک تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ قال نعم, انہوں نے کہا ہاں, ایک گروہ ہے جس کو مشرک کہا جاتا ہے.
اور وہ الرافضہ اشہد انہم لمشرکون، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مشرک ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ مشرک کیوں نہ ہوں، ان سے اگر پوچھا جائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی تو یہ کہیں گے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی، اور حالانکہ محمد کریم معصوم عن الخطا ہے۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ علی سے غلطی ہوئی تو یہ کہیں گے علی سے غلطی نہیں ہوئی۔ یہ وہ ظالم ہیں، یہ وہ ظالم ہیں، ان کا ایک مجرم کہتا ہے خیبر کی جنگ میں رسول اللہ نے سیدنا علی کو پکارا اور آواز لگا کر کہا علی جلدی آؤ، ادرکنی یا علی، علی محمد مشکل میں ہے، تم مشکل کشا ہو۔ یا اول غائب تھا آگے سنی، یا علیو ادرکنی، یا علیو ادرکنی، یا علیو ادرکنی، یا اول غائب تھا آگے سنی، یا علیو ادرکنی، یا قاہر الوضوء، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، یا کاشف الکرب الوجہ وجہ الحسین اکشف کربی الوجہ بے حق کے الہ العالمین، رسول کہتا رہا، خطرے اڑتے رہے، آخر میں کائنات کے اللہ نے جو گرنتھ بتایا، رسول نے کہا مصلی عبادت سمیٹا، کائنات کا رسول اٹھا، تبسم کی لکیر آئی، آواز آئی سلمان تو نے سنا؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ بھی سن رہا، جو اس نے کہا وہ بھی سن لیا۔ کہا کیا سنا؟ کہا اس نے کہا بلا علی کو، کہا آؤ پھر بلاتے ہیں۔ رسول نے سلمان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے ایک ٹیلے کے کونے پہ آئے، آگے آواز آئی سلمان میں آج علی کو چاروں رشتوں سے بلاؤں گا، میں رسول ہوں، علی امام ہے، میں نبی ہوں، علی وسیع ہے، میں محب ہوں، علی محبوب ہے، میں مشکل میں ہوں، علی مشکل کشا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشکل کشا، مومنوں کا مشکل کشا، ہمارا مشکل کشا، قیامت تک آنے والوں کا مشکل کشا علی نہیں ہے، علی کا رب اللہ ہے۔ علی کو مشکل کشا کہنے والوں، جب محمد کریم نے کہا تھا خیبر کا جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، صبح ہوئی آواز لگائی علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو جواب ملا تھا کہ علی کی آنکھیں خراب ہیں۔ جو مشکل کشا ہو اس کی آنکھیں خراب، اور جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، دعا کی، اللہ نے شفا دے دی۔ تم علی کو مشکل کشا قرار دیتے ہو اور وہ بھی رسول اللہ کا مشکل کشا، تم سے بڑا مشرک اور کون ہوگا؟ ومن قال ذلك فقد کفر، اور جو یہ کہے کہ محمد کریم سے غلطی ہوئی وہ ایسا عقیدہ رکھنے سے کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من شتم ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فقد ارتد عن دینہ واباح دمہ، جو یہ کہے گالیاں دے ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ وارضاہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد ارتد عن دینہ، وہ اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور اس کا خون مسلمان خلیفہ کے لیے حلال ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا قول سنیے، فرماتے ہیں الذی یشتم اصحاب رسول اللہ لیس له سهم او قال نصیب فی الاسلام، جو اصحاب مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، جو پیارے حبیب کے پیارے ساتھیوں کو گالیاں دیتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ امام محمد بن یوسف الفریابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ارى الرافضة والجہمیة الا زنادقہ، جہمی اور رافضی میرے نزدیک یہ زندیق گروہ ہے۔ اسی سے پوچھا گیا وسالہ رجل عمن شتم ابا بکر
ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ابو بکر کو گالی دیتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آج تو مولوی فتویٰ دے رہے صحابہ کرام کو کافر کہنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن سنیے اس امت کے سلف محدثین ہمیں کیا پیغام دے کر گئے۔ پوچھا گیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ابو بکر کو گالی دے؟ قال کافر، وہ کافر ہو جاتا ہے ابو بکر کو گالی دے کے۔ قال فیصلی علیہ، قال لا، کہا اگر یہ ابو بکر کو گالی دینے والا مر جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ کہا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ جو ابو بکر کو گالی دے وہ مر جائے، چچا ہو یا سسر ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، اگر اس کے سینے میں ابو بکر کی دشمنی کا لاوا پک رہا ہے، مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھنی بھی جائز نہیں رہتی۔ قال احمد بن یونس رحمہ اللہ انا لا ناکل ذبیحۃ رجل رافضی فانہ عندی مرتد، کہا اگر کوئی جانور رافضی ذبح کر لے ہم اس کے ذبیحے کو بھی نہیں کھاتے، اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتے، کیونکہ وہ صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں۔ بشر بن حارث کہتے ہیں من شتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر، جو اصحاب محمد کو گالیاں دے وہ کافر ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، نہ اس کے نماز کا نہ اس کے روزے کا اللہ کے دربار میں کوئی وزن ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت ابی عن رجل شتم رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو گالیاں دے، ساروں کو نہیں، کسی ایک صحابی کو گالیاں دے۔ احمد ابن حنبل جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قال ما اراہ علی الاسلام، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ قال احمد ابن حنبل رحمہ اللہ من شتم اخاف علیہ الکفر مثل الروافض، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے میں اس پر کفر کا خوف کرتا ہوں رافضیوں کی طرح۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے بسند صحیح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کا قول سنیے، جب تم دیکھو کسی کو وہ محمد کریم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو گالی دے رہا ہو تو یقین کر لو یہ زندیق ہے۔ وذلك ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، وہ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہے، قرآن حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، یہ قرآن اور رسول کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے صرف محمد کے اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اصحاب مصطفیٰ کو گالیاں دینے والے، ان کے ایمان کا انکار کرنے والے حقیقت میں اس اسلام کے گواہوں کا انکار کر کے قرآن اور حدیث کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں۔ وہی بات جو ہم نے ابتدا میں کہی تھی کہ جو دشمنی کرتا ہے محمد کریم کے پیارے اصحاب سے حقیقت میں وہ دشمن قرآن ہے، وہ دشمن حدیث مصطفیٰ ہے، وہ دشمن اسلام ہے۔ یہی بات امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے مصطفیٰ کے اصحاب کو گالیاں دے کر حقیقت میں قرآن اور حدیث کو باطل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ وَالْجُرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمُ الزَّنَادِقَةُ، اور ان کے ایمان کا انکار کرنا ہمارے اوپر بالاولیٰ ہے، اور یہ زنادقہ کا گروہ ہے، یہ زندیق ہیں، یہ کافر ہیں۔
امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی پیارے حبیب کے پیارے اصحاب کو گالیاں دے یا ان کی شان میں گستاخی کرے، او طعن علیہم او عرض بعیبہم، یا ان پہ طعن کرے یا ان کے عیب جوئی کرنے کی کوشش کرے، فہو مبتدع رافضی خبیث مخالف لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. تو یقین کر لو یہ بدعتی ہے، یہ رافضی ہے، یہ خبیث ہے، یہ شریعت کا مخالف ہے، اللہ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. محمد بن حسین الاجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقد خاب وخسر من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہوا، گھاٹے میں گیا، ہلاک ہوا وہ جو محمد کریم کے صحابہ کو گالی دے. لِأَنَّهُ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ اس نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں اصحاب محمد کریم سے محبت کرنا سکھایا تھا، پیار کرنا سکھایا تھا، ان کی عزت کرنی سکھائی تھی. ان کا نام عزت سے لینے کا درس اسلام ہمیں دیتا ہے، اور جو گالیاں دیتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. وَلَحَقَتْهُ اللَّعْنَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو گالیاں دیتا ہے اصحاب مصطفیٰ کو، وہ اللہ کی طرف سے بھی اس پہ لعنت برستی ہے، ملائکہ کی بھی لعنت برستی ہے، انبیاء کی بھی لعنت برستی ہے. تمام اہل ایمان اس ظالم پر لعنت کرتے ہیں جو محمد کے اصحاب کو گالی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فريضة تطوعا وهو ذليل في الدنيا. اس کا اللہ نے نہ کوئی فرض قبول کرنا ہے نہ کوئی نفل قبول کرنا ہے، وہ ذلیل ہے اس دنیا میں. اور امام صاحب بددعا دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کو قبروں میں بھرے اور دھرتی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرے. یہ ملت اسلامیہ کے اکابر، یہ اہل سنت کے ائمہ، یہ اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد جن کے میں نے آپ کو اقوال سنائے. اور آئیے آخری قول آج کے دور کے محدث مدینہ، آج کے دور میں منبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے توحید کا پیغام عام کرنے والے علامہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کا فتویٰ سنائیں. وہ امت مسلمہ کو مسجد محمد کریم سے کیا پیغام دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے صحابہ کرام کی شان میں بہت کچھ فرمایا ہے. ان اقوال میں سے قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے دل اور دماغ صحابہ کرام کی محبت میں بھرے ہوئے ہیں. ان کا دل بھی صحابہ کی محبت سے جگمگا رہا ہے، ان کے دماغ میں بھی صحابہ کرام کی محبت کا نور بھرا ہوا ہے، اور ان کی زبانوں پر بھی صحابہ کرام کی تعریفیں ہیں. دل میں محبت ہے، زبان پر اس محبت کے ترانے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں افراط و تفریط سے بچتے ہیں، نہ تو انہیں گالیاں دیتے ہیں نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں نہ ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحابیت کا انکار نہیں کرتے، برات نہیں کرتے، نہ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور جو ان سے نفرت کرے اس کو برے الفاظ سے یاد کرے. ہم بھی صحابہ کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ امام طحاوی کا جملہ سنیے. کیوں کہا؟ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ سے پیار کرنا ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا کفر ہے، بربادی ہے اور ہلاکت ہے. یہ نفاق ہے. جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. شیخ نے فرمایا کہ منافق ہونے کی نشانی ہے کہ وہ صحابہ کرام سے بغض رکھے، مومن ہونے کی نشانی ہے وہ اصحاب مصطفیٰ سے محبت رکھے صلی اللہ علیہ وسلم.
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في فضلهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما كلام العلماء أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله لمحبتهم ومعرفة فضلهم ومعرفة قدرهم فكلامهم كثير. ومن ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكرته، وهو قوله في آخر العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب والألسنة، فلا يكون في القلوب غل لهم ولا تنطق الألسنة بذمهم والنيل منهم. وكذلك قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها الطحاوي في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كلمة نحب إثبات المحبة، ومعنى ذلك أنهم ليسوا مبغضين، لأن المحب غير مبغض. يعني ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس في قلوبنا بغض لهم، لأن قول نحب إثبات المحبة وأنه ليس هناك بغض ولا غيظ في القلوب. یہ صحابہ کرام کی شان میں علامہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کا قول. شیخ عبد المحسن العباد سے سوال کیا گیا کہ جو صحابہ کرام کی تکفیر کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پچھلے درس میں سنایا تھا کہ مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام صحابہ کو کافر کہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے ایمان کا انکار نہیں ہوگا، وہ تکفیر صحابہ کا قائل ہونے کے باوجود مومن رہے گا، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. یہ آپ کے مولوی صاحب ہیں مسجد رسول میں درس حدیث دینے والے علامہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کا قول بھی سنیے. ان سے پوچھا گیا جو صحابہ کرام کی تکفیر کرے انہیں کافر کہے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اور جو سب صحابہ کو فاسق کہے، کافر نہ کہے، فاسق، کہ سارے صحابہ فاسق تھے، نعوذ باللہ گناہگار تھے، صحابہ کرام کو فاسق کہنے والا بھی کافر ہے اور اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. يقول: ما موقفنا ممن يكفر الصحابة رضي الله عنهم وما هو حكمه؟ من كفر الصحابة هو كافر، ومن فسقهم جميعا فهو كافر، لأن التفسيق يقتضي رد الشهادة وعدم قبول القول. قد عرفنا كلام أبي زرعة الرازي أن من يجرحهم أنه يريد إبطال الكتاب والسنة والجرح بهم أولى، فمن كفرهم أو فسقهم أي يعني جميعهم فإنه يكون كافرا وليس من أهل الإسلام في شيء، لأنهم هم الذين جاءوا بالكتاب والسنة، وما عرفنا حقا وله إلا عن طريقه. اب آپ کے سامنے ہیں امت کے سلف کے اقوال کو لے لیجئے یا امت میں نام نہاد جوڑ کے نام پہ ان کو مومن ہونے کے سرٹیفکیٹ دینے والے صوفی مولویوں کے جملوں کو لے لیجئے، اور ہم بڑے درد کے ساتھ چھیڑنے ہوئے نہیں، طنز کرتے ہوئے نہیں، پیار اور محبت اور درد کے ساتھ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب قیامت کے دن آپ امت کے ان سلف کے پلڑے میں بیٹھنا چاہتے ہو جو اصحاب محمد کی تکفیر کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، یا رافضیوں کے پلڑے میں بیٹھنا چاہتے ہو جو اصحاب محمد کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے؟ جو آپ کے جی میں آئے فیصلہ اپنی آخرت کے لیے کر لیجئے. لوگوں، ہم نے آپ کے سامنے دشمنان اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنائے، ان کے ویڈیو کلپ آپ کے سامنے بیان کیے کہ کس طرح ان کی زبانیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے
خانوادے کے خلاف، اصحاب کرام کے خلاف جاری ہیں. کس طرح وہ کفر کی مشین گن ان پہ چلا رہے ہیں جو اس امت کی سب سے پہلی مومن جماعت تھی. سب سے پہلی مومن جماعت اصحاب محمد کریم. لوگوں کتنا ظلم ہے کہ ان کو کافر کہا جائے. جن کو کافر مان لیا جائے تو دھرتی میں ایمان نام کی چیز باقی رہتی نہیں ہے. ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اسلام ہی مٹ جاتا ہے اگر ان کو کافر مان لیا جائے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. چاہے حق والوں کے ساتھ چلو، چاہے اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ چلو. آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جس کی طرف میں خاص اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو امت اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اکثریت اس کے اندر شکار ہو رہی ہے. اکثریت اس سیلاب کے اندر بہہ گئی ہے. آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ رہ گئے جو عقیدوں کی بنیاد پہ ابھی بھی قائم ہے، وگرنہ اکثریت اس سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکی. وہ سیلاب کیا ہے کہ اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان جو اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اصحاب محمد کی محبت کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی جو دیواریں تھی وہ ٹوٹ کے گرا دی گئی ہے. اب یہ تمیز ہی ختم کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میں دوستی کرتا ہوں، جس سے میں رشتہ داری کر رہا ہوں، جس کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں، جس کو اپنی جماعت کا میں صدر بنا رہا ہوں، جس کی صندوقڑی میں ووٹ کی پرچی ڈال رہا ہوں، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ. سیاست کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، الیکشن کے نام پہ، چند کرسیوں کے نام پہ، چند ٹیکوں کے نام پہ کفر اور ایمان کے درمیان جو دیواریں کھڑی تھی اہل شرک اور اہل توحید کی، آپ اس کے اندر بغاوت کا وہ اعلان جو ہمیں قرآن نے سکھایا تھا کہ تم سے اس وقت تک دوستی نہیں ہو سکتی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ان دیواروں کو گرا کر جمہوری مجبوریوں کے وجہ سے اہل شرک اپنے سینے سے لگایا جا رہا ہے. اہل شرک کے جلسوں میں شرکت، اپنے سٹیج سے نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری برداشت ہو رہے. کیوں؟ دفاع پان عزیز ہے. کیوں؟ سیاست کے نام پہ چند ووٹ لینے ہیں، جمہوریت کے نام پہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے. تمہیں الیکشن پیارا ہے، رب کی توحید پیاری نہیں ہے. ووٹوں کے لیے ایمان بیچنے والوں، جمہوریت کے لیے توحید کا سودا کر دینے والوں، کیا تمہیں اللہ کی توحید پیاری نہیں ہے؟ اس کو اپنا بھائی بناتے ہو جو اپنی سرپرستی میں درباروں کے اوپر داتا کمپلیکس بناتا ہے، اس سے دوستی اور محبت پیار کی فضائیں قائم کرتے ہو. جو اہل شرک کی سرپرستی کرتا ہے اللہ کے ہاں جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ نے ہمیں پابند کیا تھا کہ اس جمہوریت کے نظام میں تم نے شرکت کرنی ہے، اس کے لیے توحید قربان کری تو کر دینا، اس کے لیے ایمان بیچنا پڑے تو بیچ دینا، اس کے لیے نعرہ حیدری برداشت کرنے پڑے تو کر لینا، نعرہ رسالت برداشت کرنے پڑے تو کر لینا، جلوس درباروں اور قبروں سے چلے تو شرکت کر لینا. کہیں جمہوریت کے دل دادا ایمان، عقیدے اور توحید کی دیواروں کو گرا چکے، اور کہیں سیاسی جنگیں لڑنے والے، سیاسی جنگوں پر جہاد کا پیارا مبارک نام اور سٹیکر چسپا کرنے والے، ان نام نہاد جہادیوں نے بھی عقیدے، ایمان اور توحید کی ساری دیواروں کو گرا دیا ہے. اب وہ شیعوں کو بھی اپنے مینار پاکستان کے پروگرام میں بلا لیتے ہیں، وہ قبر پرستوں کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ امام پرستوں کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ اہل بدعت کے ساتھ بھی دوستییں، محبتیں، پیار کی فضائیں بڑھاتے ہیں. اہل شرک اور اہل بدعت کے مرنے والوں کو شہید ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ انہیں قربانی کی کھالیں عزیز ہیں، انہیں چندے عزیز ہیں، انہیں ایجنسیوں کے مفادات پورے کرنے عزیز ہیں. اے کاش
ان کو رب کی توحید عزیز ہوتی. اے کاش ان کا سیدنا ابراہیم سے کوئی رشتہ باقی ہوتا. ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، نیچے آگ ہے، ابراہیم فضا میں ہے. جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مدد چاہیے. زبان حال سے یہی کہنا تھا نا، آگ بجھا دوں؟ بارشوں کا فرشتہ پانی برسا کے آگ بجھا دے؟ کوئی مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل کشائی کروانی ہے؟ امام الموحدین نے کہا ہاں جبرائیل حاجت تو ہے، پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے. چندے اور جمہوری مجبوریوں کے نام پہ اصحاب مصطفیٰ کے دشمنوں کو اپنی چھاتیوں سے لگانے والوں، قربانی کی چند کھالوں کے لیے عقیدہ توحید کو فوت کر دینے والوں، کیا تمہارا بھی رشتہ ہے اس صحابی سے جو لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے؟ بستی میں، مشرکین کی بستی میں آئے تھے، چوراہے میں کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا مجھے میرے رسول نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پناہ دو، میں اپنے حبیب کا پیغام دوں. اور پیغام یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ایک مشرک پیچھے سے آیا تھا، نیزے کا وار کیا تھا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے نکلا تھا. انہوں نے جواب میں کہا تھا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا. گدی نشینوں کے چرمٹ میں بیٹھ کر، پیروں کی قبروں پر ہونے والے عرس میں شرکت کر کے، شرک کے بازار میں جا کر بے غیرتی کا تالا اپنے منہ پہ لگانے والے مولویوں، اس صحابی نے اہل شرک کے سامنے کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا. شہید ہو گئے تھے. ادھر روح اور جسم کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آیا، زبان نے کہا رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. اللہ کے لیے اس توحید کی غیرت کو جگاؤ، اللہ کے لیے اس توحید کی غیرت کو اپنے سینے میں بھڑکاؤ. زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. چاہے اس زندگی میں توحید کے عقیدے کی خدمت کر کے مواحدوں کے نقش قدم پہ چلو، چاہے سیاست اور جہاد اور جمہوریت کے اور چندوں اور قربانی کی کھالوں کے لالچ میں آ کر تم عقیدہ توحید کو فوت کر کے مشرکوں کو اپنا بھائی بنا لو. تبلیغ کے نام پر بھی بڑا بازار گرم ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے ذکر اذکار کی اور جوڑنا ہے امت کو. اس جوڑ کے لیے جو مرضی کرنا پڑے، صحابہ کرام کے کفر کا اعلان کرنے والوں کو مومن کہنا پڑے، جوڑ کے نام پہ کہہ لو. بابا جی کے عرس پہ جانا پڑے تو عرسوں پہ جاؤ، وہاں جا کر بیان کرو یا ایوہ النبی، غیب کی خبریں بتانے والے، اور نیچے سے نعرے رسالت لگے، نعرے حیدری لگے، دند وٹ جاؤ، چپ کر جاؤ. نہ کہنا نعرہ حیدری لگانے والا شرک کر رہا ہے، نہ کہنا نعرہ رسالت لگانے والا شرک کر رہا ہے، نہ کہنا. کیوں؟ جوڑ خراب ہو جائے گا. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، میرے بھائیو، یہ سب میں آپ کو دل کی باتیں عرض کروں. اے کاش تم امت کو تھوک سے نہ جوڑتے، الفی سے جوڑتے. جب شرک پہ امت باقی رہے تو وہ جوڑ نہیں ہوتا. امت کو جوڑنا ہے تو ایک ہی راستہ، ان سے شرک چھڑاؤ، انہیں توحید کے راستے پہ لے کر آؤ.
ان کو ایمان کے راستے پہ لے کر آؤ. امت جوڑ رہی ہے کیسے؟ جیسے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے جوڑی. امت کو جوڑنا ہے کیسے؟ جیسے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ محمد بن سعود ملے، امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے امت کو جوڑا. امت کے جوڑنے کی بنیاد کیا تھی؟ توحید، لا الہ الا اللہ. جب تک شرک رہتا ہے امت ٹوٹی بھی رہتی ہے. نہیں یقین تو دیکھ لو، امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ میں موجود 4 مصلے ختم کیے یا نہیں کیے؟ پہلے 4 مصلے تھے، نماز ہو رہی ہے، ساڑی ہے نا مگر نہیں ہوندی، تسی پڑھ لو. وہ ایک گروہ کا امام آ رہا ہے، دوسرے کا امام آ رہا ہے، تیسرے کا امام آ رہا ہے، 4 کا امام آ رہا ہے. امت بٹی ہوئی تھی. اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود پر، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ اس کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. یہ پیارا دیس، یہ پیارا ملک جس میں تم سانس لے رہے ہو، رب محمد کی قسم پوری دنیا جا کر دیکھ لو، اس طرح کا پیارا دیس تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا، جہاں پر عبادت ہوتی ہے عرش والے اللہ کی. یہاں پر شرک، قبر پرستی کا شرک، اس کا وجود نہیں ہے. امام عبدالعزیز نے شرک کے سارے مناظر کو مٹایا، جیسے ان سے پہلے محمد بن سعود نے اور محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اس دھرتی کو شرکیہ اڈوں سے پاک کر کے یہاں پر توحید کو قائم کیا. وہی عمل انہوں نے کیا، اور آج تک ان کی آل سعود صلی اللہ ان پہ رحمت فرمائے اور اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، انہیں اور اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مزید توحید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وہ آج تک لا الہ الا اللہ کا لگا ہوا یہ بوٹا، یہ توحید کی پیاری بستی، یہاں پر جب بھی یہ وعدہ آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کا وعدہ سننے کو نہیں ملتا. امت کو جوڑنا ہے تو آؤ توحید پہ جوڑو، امت سے شرک چھڑاؤ، قبر پستی چھڑاؤ. آج بھی چیخنے والے چیخ رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، پرانے وقتوں کو یاد کر رہے ہیں جب ان کی ڈگڈگی یہاں پر بجا کرتی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 مصلے تھے جن کو ختم کر دیا گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اہل توحید کا رشتہ وہ اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، محمد کی مسجد رسول سے جڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری دعوت سوائے مصطفیٰ کے کسی اور ہستی کی طرف، ہماری دعوت مکہ مدینہ کے علاوہ کسی بستی کی طرف. یہ یاد کر لینا سبق. ہم پکارتے ہیں آپ کو، عبادت کرنی ہے تو عرش والے کی، عبادت کا طریقہ لینا ہے تو مدینے والے کا. کیوں؟ جب سے مدینے والے پر ایمان لائے ہیں، اس کی سیرت کو پڑھا ہے، اس کی صورت کو احادیث کے ورقوں میں ڈھونڈا ہے، اس کے بعد ان آنکھوں میں کوئی اور صورت سجتی ہی نہیں ہے. نہ لسوڑی شاہ اچھا لگتا ہے، نہ اٹ شاہ اچھا لگتا ہے، نہ کھوتے شاہ اچھا لگتا ہے، نہ لاہور کا گھوڑے شاہ اچھا لگتا ہے، نہ دڑکی شاہ اچھا لگتا ہے. اس آنکھوں میں سجتا ہے تو آمنہ کلال محمد الرسول اللہ. لوگ نام تو میرے پیارے حبیب کا بہت لیتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو کہتے جی بس انگوٹھے نبی کے نام پہ چومیں گے اور میلاد شریف کا جلوس نبی کے نام پہ نکالیں گے. جب بات کی آئے گی تو پھر ہم قادری، چشتی، رضوی، نوری، سور وردی، وردی بغیر وردی بن جائیں گے. عمل کرتے ہوئے تمہیں مصطفیٰ یاد نہیں رہتے؟ قادری بننے والوں، قادری میرے رسول اللہ سے زیادہ پیارے تھے. پیر جیلانی کے سلسلے میں آنے والوں، محمد کا سلسلہ کیوں چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری دعوت کسی بابا، شیخ، مرشد، امام حضرت کی طرف نہیں ہے، ہماری دعوت ہے بلال کے آقا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی طرف کیوں ہے کہ اس سے پیارا نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ جن سکتی ہے، نہ جنا جا سکتا ہے. قیامت تک کے لیے عظمتوں کے جھنڈے رب نے گاڑ دیے ہیں محمد رسول اللہ کے. ہماری دعوت رسول اللہ کی طرف کیوں ہے؟ محمد فرق بین الناس. قیامت کے دن جنتی اور جہنمی ہونے کا فرق
نہ سلسلہ قادریہ پہ ہونا ہے، نہ نقشبندیہ اور چشتیہ پہ ہونا ہے، نہ رضویہ اور جعفریہ پہ ہونا ہے. فرق ہوگا تو صرف محمد الرسول اللہ. ہماری دعوت ہے لوگوں، کسی ہستی کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے تو وہ فاطمہ کے بابا کی ہستی ہے. اگر کوئی بستی اپنے دل میں بٹھانی ہے تو محمد کی دو بستی مکہ اور مدینہ ہے. دیوبند مکہ سے پیارا، بریلی مکہ سے پیارا، قادیان مکہ سے پیارا، بغداد مکہ سے پیارا، کوفہ مکہ سے پیارا ہو سکتا؟ ہم تمہارا رشتہ نہ تو انڈیا کی بستیوں سے جوڑتے ہیں، نہ بغداد کی بستیوں سے جوڑتے ہیں. ہم تمہارا رشتہ جوڑتے ہیں اس بستی سے جس میں محمد پیدا ہوئے، اس بستی سے جس میں محمد آرام کر رہے. اور آج اہل شرک کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ ان دو بستیوں سے ٹوٹ جائے. نہیں یقین تو پیر عرفان شاہ مشہدی کو سن لو. وہ برطانیہ سے جو نور ٹی وی آتا ہے اس کے پروگرام میں آ کر کہتا ہے مجھے نور ٹی وی والوں پر یہ اعتراض ہے کہ نور ٹی وی والے مکہ مدینہ کی نماز لوگوں کو ٹی وی پہ کیوں دکھاتے ہیں؟ مکہ مدینہ کی نماز لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ یہ نجدی ہے، یہ وہابی ہے، یہ کافر ہے. ان کی اذان کے وقت چپ نہیں ہونا چاہیے، ان کی اذان کا جواب نہیں ہونا چاہیے. تم ٹی وی پر امت کو مکہ مدینہ کی نمازیں دکھا کر کیا سبق دینا چاہتے ہو؟ کہ جب ہم وہاں جا کر وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، ہمارے اکابر جیل میں گئے ہیں، ان کی اقتداء نہیں کی، تو ہم یہاں سے دکھا کر اور تواتر کے ساتھ دکھا کر کیا مطلب لیتے ہیں؟ اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کا روزہ دکھاتے تو دکھائیں، اذان دکھاتے تو کسی سنی سے پڑھوا لیں، وہاں اس کی آواز میں ریکارڈ کر لیں. جماعت دکھانی ہے تو جو ہمارے سنی کونوں خدروں میں جماعت کراتے ہیں وہ جماعت دکھائیں اور اپنی مظلومیت بتائیں کہ یہاں 13 صدیاں جب 4 مسلح تھے تو آج کیوں ڈکٹیٹرشپ کے تحت وہابیوں کو امام بنا دیا گیا ہے. یہ بات وہ ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. نجدیہ کی نہ جماعت کو ہم جماعت مانتے ہیں، نہ ان کی اذان کو ہم اذان مانتے ہیں. جو لوگ سیدہ خاتون جنت کی قبر انور کو ملیا میٹ کر دیں، حضرت عثمان کی قبر کو، حضرت سیدہ آمنہ کی قبر کو، علماء اہل سنت کا قتل عام کریں، ایک ایک آثار شریفہ کو مٹا کے رکھ دیں. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی کیوں دکھاتے ہو؟ بریلی کی نماز دکھایا کرو. تمہارا رشتہ جو اس بستی سے ہے، جس کا رشتہ مکہ کی بستی سے ہے، جس کا رشتہ مدینے کی بستی سے ہے، وہ مکہ اور مدینہ سے جڑے گا. اور جس کے دل میں پیارے حبیب کی عزت نہیں، پیارے حبیب کے اصحاب کی عزت نہیں، نور کا وہ منارہ جو یہاں سے چلا، مکہ سے چلا، مدینہ سے چلا، اس راستے پہ جب چلیں گے تو ہدایت ملے گی. اور جب اس راستے کو چھوڑ دیں گے پھر گمراہی کے راستے پہ چلیں گے. حق چھپا ہوا ہے قرآن اور حدیث کے اندر. آئیے اس قرآن سے جڑ جاؤ. لوگوں کی لکھی ہوئی ملفوظات کو چھوڑ دو، پیروں بابوں کی کتابوں کو چھوڑ دو، رب کے قرآن سے جڑو، محمد کے فرمان سے جڑو صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. آپ چاہتے ہیں فرقہ پرستی ختم ہو جائے، آپ چاہتے ہیں گروہ بندی ختم ہو جائے. ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے. میں ایک حل دیتا ہوں آپ کو، اس حل پہ عمل کر لو، دھرتی میں کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا. وہ حل کیا ہے؟ سارے مولویوں سے کہو مولویوں اپنی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اکٹھا کرو، اپنے پیروں کی ملفوظات کو لے آؤ، بابوں کی کتابوں کو لے آؤ اور لا کر ان سب کو دریائے دجلہ میں ڈال دو، آگ لگا دو. پیچھے کیا بچے گا؟ قرآن حدیث بچے گا. اسی کو پکڑ لو، اسی پہ عمل کر لو. پھر ان مولویوں کی دکان کیسے چلے گی جو کہیں گے قرآن سمجھنے کے لیے پہلے 15 علوم سیکھنے پڑتے ہیں، پھر تو نئی روشنی سکول کھول کے علوم سکھا دیں. یہ قرآن سے جوڑنے والے نہیں توڑنے والے ہیں. ان کا جی چاہتا ہے کوئی قرآن نہ پڑھے، کوئی حدیث. کیوں؟ کہتے جی آپ کو نہیں پتا، وہ ہمارے حضرت نے نا قرآن حدیث کا نچوڑ نکالا ہے. نچوڑ
اس کے نیچے سے نکلی ملفوظات احمد رضا، اس کے نیچے نکلی ہدایہ شریف، کنز شریف، قدوری شریف، فضائل اعمال، بہشتی زیور، یہ ہمارے بزرگوں نے نچوڑ نکال کے لکھا ہے۔ اب آپ کو قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک اور زہریلا نقطہ آپ کو سمجھا دوں ان ظالموں کا، کیا قرآن سے جڑنے سے کیوں روکتے ہیں، حدیث سے جڑنے سے کیوں روکتے ہیں؟ کہ جی آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ عربی زبان میں ہے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا جو تم نے، تمہارے بابوں نے فقہ لکھی ہے وہ اردو میں لکھی ہے، وہ کتابیں بھی تو ساری عربی میں ہے نا۔ کتنا ظلم ہے کہ قرآن و حدیث کو تو 150 سال یا 200 سال یا 250 سال کے بعد اس کا نیا ایڈیشن لانے کی ضرورت پڑ گی نا، تبھی آپ نے 40 علماء کی ایک 40 رکنی کمیٹی بنائی اور مسائل لکھنے آپ کو پڑ گئے۔ جو اللہ نے قرآن و حدیث اتارا اس کو تو 200-250 سال کے بعد تجدید کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اور جو آپ کے بابوں نے لکھ دیا آج 1433 چل رہا ہے، اس کی تجدید کی ضرورت اور کیا اس نقطے پہ یا نہیں؟ قرآن و حدیث کو تو 2 سال کے بعد دوبارہ تجدید کی ضرورت پڑ گئی۔ قرآن حدیث بھی عربی میں بھی ہے، تمہارے بابوں کی کتابیں بھی عربی میں ہیں، بعد میں تم نے اس کے ترجمے کیے، تمہارے بزرگوں نے جو 200-250 سال بعد لکھی اس کو دوبارہ تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سازش ہے کہ کسی طرح امت اسلام کا رشتہ قرآن سے نہ جڑے، امت کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری امت کا رشتہ احادیث رسول سے نہ جڑے۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری نہ پڑھیں، بخاری پڑھنے سے بخار ہو جاتا ہے، بخاری پڑھنے سے شرک کا بخار اتر جاتا ہے، توحید کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔